حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچا زاد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ ایک دن حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، آپ علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے اولاد عطا فرما دے۔ دراصل یہ سب کچھ من جانب اللہ ہی تھا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی، اور پھر شادی کے 1 سال بعد ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال تھی۔ ایسی صورتحال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے ساتھ محبت اور الفت میں ایک خاص قسم کی جھلک نمودار ہوئی تھی، کیونکہ آپ کئی سالوں کے انتظار کے بعد صاحب اولاد ہوئے تھے۔ پھر اچانک ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار کی طرف سے حکم ملا کہ وہ اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدا کی راہ میں قربان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحجہ کی پہلی شب کو خواب دیکھا، جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اپنے پروردگار کی راہ میں قربانی کرو۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے اور بہت سی بکریاں خدا کی راہ میں قربان کر دیں۔ پھر دوسری رات کو بھی یہی خواب دیکھا۔ جب تیسری رات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے وہی خواب دیکھا۔ صبح بیدار ہو کر بہت سے اونٹ خدا کی راہ میں قربان کیے۔ 8ویں ذی الحجہ تک یہی خواب کا سلسلہ جاری رہا تو آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میں کیا شے قربان کروں؟ حکم ملا کہ اپنے لخت جگر پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرو۔ یہ حکم پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام متفکر ہوئے۔ 9ویں ذی الحجہ کو خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح بیدار ہوئے اور یقین کر لیا کہ یہ حکم خداوندی ہی ہے جس کی تکمیل ضروری ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو رات کو پھر یہی خواب دیکھا۔ 10ویں ذی الحجہ کو صبح کو آپ علیہ السلام سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نلا دھلا کر تیار کرو۔ سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نلا دھلا کر خوشبو لگائی اور تیار کر کے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پاتے ہی اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور قربان گاہ کی طرف چل دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا۔ باپ بیٹا چھری اور رسی لے کر جبل عرفات کی طرف چل پڑے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان نے آپ علیہ السلام کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے حاجرہ، آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کریں۔ سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا، اے شخص، اگر خدا کا حکم اسی طرح ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہیں۔ شیطان جب مایوس ہو کر واپس ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا۔ قریب جا کر کہا، تجھے تیرے والد ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، کیوں؟ شیطان نے کہا، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہوگی۔ شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی نہ کسی طرح اس عظیم قربانی سے رک جائیں۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے خلیل تھے۔ فوراً پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو اس عظیم قربانی سے روکنے کا مشن پورا کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے شیطان کو دھتکارنے کے لیے چند کنکریاں اٹھا کر شیطان کو مارنا شروع کر دیں اور فرمایا، اے شیطان، دور ہو جا میری نظروں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادائے ابراہیمی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا کہ میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، ترجمہ، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ تم کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ پورا کیجئے، مجھے آپ علیہ السلام انشاءاللہ تعالی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب باپ اور بیٹا دونوں رضا الہی پر راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین پر جبین کے بل لٹایا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، جب وہ دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔
چھری چلانے سے پہلے بیٹے نے کہا، ابا جان میری کچھ وصیتیں ہیں، قبول فرمائیں۔ وہ وصیتیں یہ تھیں: ابا جان، پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیں تاکہ اگر میں تڑپوں تو آپ کے لباس پر خون کا چھینٹا نہ پڑے۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا تاکہ یہ فریضہ ادا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا کہ کہیں محبت پدری کی وجہ سے آپ علیہ السلام اس فریضہ سے رہ نہ جائیں۔ اور میرا خون آلود کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دیجیے تاکہ وہ اس کرتے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کو پورا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک حلق پر چھری رکھی تو گلے پر چھری چلنے سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے آئے اور اس کو نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اس طرح مینڈا ذبح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، ترجمہ: بے شک اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ صاف آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور اسے بعد والوں میں باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور اسے یادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھا۔ اب ہر سال اس کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔